بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا موضوع قرض کا لین دین ہے، جو معاشرے کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے تو اسے کبھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انسان ضرورت مند ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے۔ قرض لینے کی بھی ضرورت معاشرے میں دیکھی جاتی ہے اور قرض دینے کی بھی۔ آج ہم اسی موضوع پر 4 شقوں میں اس بات کو شریعت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ نمبر 1 کہ شرعی اعتبار سے قرض لینا جائز ہے۔ نمبر 2 کیا قرض دینا جائز ہے۔ نمبر 3 قرض دینے میں ٹالم ٹول کرنا اور تاخیر کرنا، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے یا کوئی وجہ ہے جس کی بنیاد پر گنجائش مل سکتی ہے، اور اگر قرض دینے کا ثبوت شریعت سے ہے تو قرض دینے کی بنیاد پر ہمیں اللہ کے یہاں کیا ملے گا۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کو مدلل کرتے ہیں۔ کیا قرض دینے کا اور لینے کا سلسلہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے۔ بخاری شریف کی احادیث میں آپ کو یہ واقعہ بالکل واضح طریقے سے مل جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر، جب بہت زیادہ تنگی تھی، کھانے کے لیے گھر میں بظاہر کوئی چیز اور شے موجود نہیں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ لی اور ایک یہودی، چونکہ آقا علیہ السلام کے پڑوس میں ابتدائے اسلام میں پڑوسی زیادہ تر یہودی تھے، جب پڑوس میں یہودی ہیں، مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ لوگ تھے وہ یہودی تھے، بنیے تھے وہ یہودی تھے، تو ایسی صورت میں اگر ضرورت پڑ رہی ہے کسی کھانے پینے کی چیز کی، مارکیٹ کی چیز کی، تو پھر قوم چاہے کوئی بھی ہو، قرض لینا دینا شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ رکھی اور فرمایا کہ کچھ جو دے دو، اور قرض رکھنے کا اور وہ جو زرہ گروی رکھی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں ادا نہ کر سکا تو اسے بیچ کر کے آپ اپنا قرض وصول کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم چیزیں گروی رکھتے ہیں اس کا انداز الگ ہے، وہ تو سود اور بیاج ہے سراسر، اس کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی سڑک پر آپ ایک کھمبا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ گولڈ کے بدلے میں 20 لاکھ تک کا آپ لون لیجئے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سامنے لگا ہوا ہے۔ وہ سراسر سود ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے سود کا لین دین چاہے قرض کے طور پر ہو یا خرید و فروخت کے طور پر ہو ہمیں قبول نہیں ہے۔ اللہ سود کو بھی مٹا دے گا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو بھی مٹا دے گا اور سود کھانے والے کو بھی مٹا دے گا، سود دینے والے کو بھی مٹا دے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہاں اگر قرضے کے لین دین میں تم نے اللہ کو سامنے رکھا اور بغیر سود اور بیاج کے لین دین کیا، اللہ تمہارے مالوں کے اندر تمہاری توجہ اور تمہاری سوچ سے زیادہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ رکھی اور اس کے بعد جو لی، پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے قرض لیا ہے۔ یہ معاملہ ایک بار نہیں ہوا ہے آپ کی زندگی۔ دوسرا واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان تشریف لائے، گھر میں دیکھا تو مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کھجوریں بھی نہیں تھیں، کوئی سامان ایسا تھا ہی نہیں،
کہ جس کی بنیاد پر اس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر ایک یہودی کے پاس ایک شخص کو بھیجا، صحابی ہوں گے ظاہر سی بات ہے، بھیجا جا کر کے ان سے کہنا کہ مجھے رجب کے چاند دکھنے تک کچھ قرض چاہیے، اور قرض کے طور پر پیسہ نہیں چاہیے بلکہ صرف آٹا چاہیے۔ آپ دنیاوی غربت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن شکایت لب پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک لفظ برابر نہیں۔ آج اگر اتنی نوبت کسی کے پاس آ جائے کہ آٹا بھی قرض لینا پڑے تو پوری دنیا میں وہ ڈھنڈورا پیٹ دے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی نہ کوئی انتقام لے رہا ہے، نعوذ باللہ، میری توہین چل رہی ہے اور اللہ مجھے دینا کیوں نہیں چاہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ذرہ برابر، بلکہ آپ کے غلام کے گھوڑے کے پیر کی دھول کی برابر نہیں۔ ہمارے سر کا تاج، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا محبوب، وجہ وجود کون و مکان، وہ ذات جس پر اللہ اس کی ایک دعا پر قوموں کو ہدایت دے دیتا ہے، جو پہاڑوں کو سونا بنانے کی بات اللہ اپنے نبی کی زبان پر کرتا ہے، وہ ذات کس لیے ضرورت مند ہے؟ صرف آٹے کے لیے کہ گھر میں اتنا آٹا بھی نہیں ہے کہ اپنے مہمان کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکے۔ مجال ہے کہ لب پر شکایت ہو، یہ ہے سنت اصل۔ بھوک میں بھی اپنے رب کو یاد کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ میں کتنوں سے بھلا ہوں، تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، ہاتھ دیے، پیر دیے، ناک دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، اللہ سب کچھ تو تیرا میرے پاس موجود ہے، پھر شکایت کس بات کی؟ صرف اس بنیاد پر کہ ایک وقت کا کھانا مجھے تکلیف سے ملا تو میں اللہ سے شکایت کر دوں؟ اللہ کے نبی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا، قرض لینا پڑے لے لو، لیکن اللہ کے اوپر کوئی بلیم اور کوئی الزام آپ کی طرف سے نہیں آنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرض کے لیے آدمی بھیجا، قرض ملا، معلوم ہوا کہ قرض لینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ آپ کو اور سناتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ہم اور آپ کے لیے ایمان افروز واقعہ ہے۔ کبھی کبھی واقعے زیادہ یاد آتے ہیں لیکن واقعوں سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ واقعہ حدیث ہے، واقعہ کوئی قصص کی کتابوں کا نہیں ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک یہودی عالم سے قرضہ لیا۔ ہمارے یہاں قرض کا جو تصور ہے وہ آپ سمجھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرض کو ایگریمنٹ کے ساتھ جب لیا ہے، مثال کے طور پر ہم نے 10 مہینے فلاں تاریخ تک کا قرض لیا ہے، تو جو قرض دار ہے بلکہ قرض خواہ ہے، وہ قرض دار سے اس سے پہلے تاریخ کے آنے سے پہلے مانگ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا رواج یہی ہے نا، بھائی تاریخ سے پہلے آپ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہو، حالانکہ قرض کی تعریف میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے قرض دیا ہے، 1 سال بعد کی ڈیٹ میں نے آپ کو ڈالی ہے، معاہدہ 1 سال کے بعد کا ہے، آپ کو ضرورت پڑنے لگی 8 دن کے بعد، آپ کو شرعی اعتبار سے حق ہے کہ مجھے 8 دن کے بعد کہیں کہ صاحب مفتی صاحب آپ نے قرض لیا تھا، انتظام کیجئے، آگے میری گنجائش نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ صاحب آپ نے تو 1 سال کا ادھار دیا تھا، یہ شریعت نے آپشن رکھا ہی نہیں ہے۔ جب اس کو ضرورت ہے آپ کو دینا پڑے گا، چاہے کہیں سے آپ دوسری جگہ سے ادھار لے کر کے اس کو دیں۔ اس بات کو سامنے رکھیں اور واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم سے قرضہ لیا اور ڈیٹ ابھی بہت آگے تھی، مہینوں آگے۔ کچھ دن گزرے، اس یہودی عالم نے راستے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے، روک لیا۔ وہ لوگ تو زیادہ احترام کرتے نہیں تھے، نام سے پکارتے تھے، محمد یہاں آئیے، آپ نے ہم سے قرضہ لیا تھا؟ جی لیا تھا، بیٹھ جائیے، میرا قرضہ دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی فی الحال تو نہیں ہے، تھوڑا وقت دیں، آپ ارینج کیا جائے گا، آپ کا قرض ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ بولے نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے، میں نہ آپ کو اٹھنے دوں گا نہ میں یہاں سے اٹھوں گا جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہ کر دیں۔ بظاہر
یہ معاملہ معاشرت کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اتنی تو مہلت دو گے، آدمی گھر جائے، کسی سے کہا سنی کرے، اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں بات چلائے، 1-2 دن کی مہلت تو دو گے آپ۔ اب اس کے پاس، کسی آدمی کے پاس جو قرض دار ہے اور مقروض ہے، اگر اس کی جیب میں ہی پیسے پڑے ہوئے ہوتے تو آپ سے قرض کیوں لیتا؟ لیکن وہ چاہتا کچھ اور تھا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں ہلنے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، ظہر کی نماز وہاں پڑھی، عصر کی نماز وہاں پڑھی، مغرب کی نماز وہاں پڑھی، عشاء کی نماز وہاں پڑھی، فجر کی نماز وہاں پڑھی، 5 نمازیں پڑھی، اف تک نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا تیرا حق ہے، تو چاہتا ہے کہ میں تیرے دربار پر بیٹھا رہوں، ہاں جب تک تو نہیں اجازت دے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ اللہ کا قرض میں یہاں بیٹھ کر بھی ادا کر سکتا ہوں، جہاں تک تیرے قرض کی بات ہے، اگر تیرے دل کو سکون اس بات سے مل رہا ہے میں تیری بات کا انکار نہیں کروں گا۔ یہ ہے قرض کی ادائیگی کا انداز۔ ہم اور آپ کے اوپر ہوتا تو لڑ جاتے اور مر جاتے۔ تو نے میری عزت کے اوپر حملہ کیا ہے، تجھ سے میں نے قرض لے لیا ہے، اپنی عزت تھوڑی نہ بیچی، 1000 باتیں سنا دیتے۔ لیکن آقا نامدار علیہ السلام قربان جائے ہماری جان اور مال اس ذات پر کہ اس نے تعلیم دی ہے کہ اگر کسی نے قرض دے کر احسان آپ پر کیا ہے تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھنے کو کہہ رہا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس دوران صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی پتہ چل گیا بھئی ظہر میں نہیں ہے۔ وہ صحابہ جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہی اس وقت ملتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر جلوہ افروز دیکھ لیتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں پایا تو دیکھا کہ آپ کہاں گئے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ یہودی عالم نے پکڑ رکھا ہے۔ اب وہ سب کے سب جھالے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان قربان کرنے والے تھے۔ کسی نے تلوار ہاتھ میں لی اور کسی نے برچھا ہاتھ میں لیا اور کسی نے لاٹھی ہاتھ میں لی۔ دیکھے تو کس کی مجال ہے کہ میرے آقا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی مجال ہے کہ راستے پر روک لے؟ اپنے پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے اپنی طاقت کے ساتھ گئے۔ اتنی مجال تو نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو دھمکی دیتے۔ الگ میں بلایا، حضرت ذرا بات سنیں گے تھوڑی بہت 2-4 منٹ کی؟ اب وہ اٹھ کر کے دیکھ کر کے بولے اتنے لوگ آئے ہیں، پاورفل ہے، یہ تو کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ بولے صاحب حاضر ہوتا ہوں۔ سائیڈ میں گئے، جو ان کا ایک محبت کا تقاضا تھا انہوں نے پورا کیا۔ بولے تیری بوٹی کر دیں گے، تیری بوٹییں بھی ہاتھ نہیں آئیں گی، تیری مجال کیسے ہوئی ہمارے آقا کو روکنے کی؟ اور یہ بات ذرا الگ میں چل رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرکھ گئے، آپ کو لگا کہ کچھ نہ کچھ دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو متوجہ فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا نہیں کر رہے ہیں، آپ تکلیف میں نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ فرمایا نہیں، اس کو دھمکانے کی، ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے غصے کا سامنا کرو گے اگر تم نے اس کو ڈانٹا اور تم نے اس کو دھمکایا، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے روکا ہے، منع کیا ہے کہ میں کسی معاہد اور غیر معاہد کے ساتھ ظلم کروں۔ اس کا میرے اوپر حق ہے، چاہے تو گریبان پکڑ کر کے لے لے، چاہے تو مجھے اپنے گھر میں بٹھا کر کے لے لے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا چہرہ مرجھا گیا۔ آقا کے سامنے بولنے کی مجال کس کی ہے؟ سب کچھ دی ہوئی عزت تو یہ نبی آپ ہی کی ہے، پھر آپ کے سامنے بول کیسے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحابہ بھی خاموش ہو گئے، چل دیے، تعلیم لے کر کے گئے۔ آج کے بعد یہ تعلیم مل گئی ہے کہ اگر کسی کا قرض ہوگا اور وہ بدتمیزی کرے گا تو ہم اس کے سامنے اف نہیں کہیں گے۔ قرض لینا ثابت ہوا اور قرض دینا ثابت ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج میں آپ کو قرآن کی آیات اور احادیث بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو شخص بھی قرض حسنہ دے گا، اللہ کو قرض دے گا یا اللہ کے بندے کو قرض دے گا، اس کے بعد وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے، نرم دلی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک بندے نے قرض دوسرے مسلمان کو دیا ہے، اللہ کے یہاں پر انتظام شروع ہو گیا، اللہ نیکیاں لکھنا شروع کرواتا ہے، اور کتنی نیکیاں، اضعافاً کثیرہ، اتنے گنا زیادہ میں تجھے نیکیاں عطا کروں گا کہ سود بھی لیتا تو تجھے اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں اور ثواب مل جائے گا۔
اللہ کا عطا کردہ انعام چاہیے یا لوگوں کے 2-4 فلوس اور تمہیں 2-4 درہم اور 2-4 روپے چاہیے؟ وہ کروڑ روپے بھی حرام طریقے سے آ جائیں تو قبر میں کام آنے والے نہیں ہیں، حشر میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ جو عطا کرے گا وہ دنیا میں بھی اس کے اثرات آپ پر اور آپ کی نسلوں پر دکھائی دیں گے، اور آخرت میں حشر کے میدان میں قبر کی تاریکی میں اور اس کے بعد حشر اور نشر کے وقت بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوگا کہ اتنے روپے اس نے قرضہ دیا تھا، اتنے گنا زیادہ ان کو عطا کر دو۔ ایک حدیث میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، خوش ہو جائیں گے آپ۔ فرمایا کل قرض صدقۃ، جو آدمی کسی مسلمان کو کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ مال تو ملے گا ہی، ریٹرن قرض دیا ہے تو مال تو ملے گا۔ فرمایا جتنے روپے قرضے دیے ہیں اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ اسی وقت لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کل قرض صدقۃ۔ 1 لاکھ روپے ساتھی کو ضرورت تھی، کسی پڑوسی کو ضرورت تھی، بیٹی کی شادی کی، بہن کی شادی کی، قرضے میں وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کاروبار میں لوس آ رہا ہے، اس نے مانگا کہ بھائی تھوڑا سا اوپر لے کر کے آنا ہے، مجھے 1-2 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ اس یقین کے ساتھ اس کو دیں کہ یہ مجھے قرض تو واپس دے گا ہی، اگر 2 لاکھ روپے دیے ہیں تو 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب اسی وقت آپ کو مل جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب تک وہ بندہ قرض ادا نہیں کرتا تاخیر بھی ہو جاتی ہے، جتنے دن تاخیر وہ کرے گا ہر دن 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں اس کو ثواب روزانہ ملتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان صدقہ کرتا ہے نا، الصدقۃ بعشرۃ امثالها، 1 روپے کے بدلے اللہ 10 روپے کی نیکی عطا کرتا ہے، 1 کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرض دیتا ہے والقرض ب18، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے میں 18 روپے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اللہ کے راستے میں روپیہ دیا، لینے کی امید نہیں ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو 1 کے کتنے ملیں گے؟ 10 ملیں گے۔ اور اگر آپ نے قرض دیا جو کہ واپس مل جائے گا، فرمایا 1 روپے کے بدلے میں 18 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال آقا نامدار علیہ السلام نے کیا، بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، بالکل مال جا رہا ہے اس کا، تو اسے تو 10 گنا مل رہا ہے، اور ایک آدمی قرضہ دے رہا ہے، اسے وہ قرضہ مل بھی جائے گا دوبارہ، اسے 18 ملنا ہے۔ یہ تناسب تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا؟ جواب دیا، فرمایا کہ جو شخص بھیک مانگنے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی ضرورت کسی اور سے بھی رکھی ہو اور اس کے پاس تھوڑا بہت پہلے سے جمع ہو، لیکن جو آپ سے قرض لینے آ رہا ہے وہ بھیکاری نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، اوریجنل ضرورت مند۔ لہذا ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر ثواب عطا ہو رہا ہے۔ صدقے میں حاجت تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے، لیکن آدمی قرض مانگنے آتا ہے جبکہ اسے پتا ہے مجھے ریٹرن بھی کرنا ہے، تو اس کا مطلب ضرورت ہے، تبھی وہ لینے آیا ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے ضرورت، اس لیے آپ نے صدقہ کیا تو 10 گنا اور قرض دیا تو 18 گنا اللہ کے یہاں ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرۃ الا کان کصدقۃ مرتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان وہ ہے جس کے پاس دوسرا مسلمان آ کر کہتا ہے صاحب مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، 1 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے یہ آدمی فراڈ نہیں ہے، یہ آدمی اچھا ہے، یہ ضرورت ہے تبھی لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اسے ایک مرتبہ ایک مشت میں آپ قرض دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کے ڈبل میں مرتين 2 مرتبہ صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ قرض دینے سے زیادہ اخروی اعتبار سے فائدے مند سودا کوئی ہے ہی نہیں۔ میری اپنے ناقص معلومات کے مطابق صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ترین
حالانکہ صدقہ کرنا فرض ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صدقہ نافلہ اور ایک طرف قرض آدمی کو دینا، میرے ناقص علم کے مطابق قرض دینا زیادہ افضل ہے بمقابلے نفل صدقہ کرنے کے، لیکن یہ معاملے پر اور وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے، وہ دے نہیں سکتا ہے، تو اس وقت صدقہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن ایک دو آدمی آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی صدقہ مجھ سے بھی لے سکتا ہے، میں کسی اور کے پاس ریفر کر دوں تو اس سے بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ قرض جو مانگنے آیا ہے یہ اتنا جرأت مند اور اتنا زیادہ یہ ویلیویبل انسان ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے قرض کے لیے بھی زبان نہیں کھولے گا۔ ایسے وقت میں آپ کو نفل صدقے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو قرض دے کر اس کی ضرورت میں آپ کام آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سودا بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، قرض دینے کے سلسلے میں تو بات آ گئی، اب مسئلہ آتا ہے قرض کی ادائیگی کا۔ بھائی ان احادیث سے، قرآن کی آیات سے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرض لینا بڑا اچھا کام ہے، ہم قرض لیں گے تو دوسرے کو جنت ملے گی۔ آدمی مطلب نکال سکتا ہے نا، آج کل تو مطلب کی دنیا ہے، اپنے مطلب کا دین سب سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جب کڑوا ہوتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ والا مسئلہ ہے۔ بولے مفتی صاحب نے بتایا تھا جو قرض لے گا اور جس سے لے گا وہ جنت میں جائے گا، بھائی تجھے جنت میں جانا مجھے قرض دے دے، مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے۔ اب میں اس کو بتا رہا ہوں جو قرض لے رہا ہے، قرض لینے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، قرض لیتے وقت اس کا چہرہ فرشتوں سے زیادہ معصوم، اور قرض دینے کے وقت فرعون سے زیادہ خطرناک چہرہ ہوتا ہے اس کا۔ معاشرہ تباہ اور برباد اسی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، عربی کا ایک مقولہ ہے، قرض کہا جاتا ہے القرض مقیاس المحبہ، قرض محبت کے لیے ایک قینچی ہے۔ اگر قرض کو شرعی اعتبار سے آپ پورا نہیں کرو گے تو جتنی زیادہ محبت جس آدمی سے ہے وہ آپ کا اتنا ہی بڑا دشمن بن جائے گا۔ اس لیے قرض کا جو معاملہ ہے، لینے کا معاملہ شرعی اعتبار سے بالکل جائز، بالکل درست، بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا، اور لیکن قرض جب آپ نے لے لیا تو اس کو ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جلیل القدر ایک بزرگ ہیں اور فقیہ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے قرض لے رکھا ہے، ذرا غور سے سننا آپ، فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے قرض لے لیا، اس کے لیے گھر میں زیتون کے تیل میں بنی ہوئی سبزی اور ترکاری کھانا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرض تو لے لیا کہ بھائی ٹھیک ہے 2 لاکھ روپے میں نے چیٹنگ کر کے اس سے رو دھو کر کے اسے منا کر کے میں نے اس کی جیب سے گویا کہ اپنا فن دکھا کر کے لے لیے، اب گھر میں بیٹھ کر کے مرغ مسلم کھا رہا ہے، کبھی گلشن کریم ہے تو کبھی شمع ریسٹورنٹ ہے، اور کبھی تشلا چکن ہے، اور کبھی کوئی اور چکن ہے، یہ چکن کھایا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ وہ 2 لاکھ روپے جو لے کر کے آیا ہے اس کو وہ اپنا فن سمجھ رہا ہے، اور یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ 2 لاکھ روپے جنت میں جانے سے روکنے کا سبب بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ جب تک قرض ادا نہ ہو جائے تجھے تر و تازہ مرغ مسلم، یہاں تک کہ اگر کوئی ترئی بھی کھا رہا ہے اور اس کے اندر تیل ڈال کر کے کھایا جاتا، تیل بند کر دے اور 1-1 روپیہ کر کے جمع کر، جب تک کہ قرض خواہ کا قرضہ ادا نہ ہو جائے تجھے تلی ہوئی سبزی کھانا جائز نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے، بینکوں سے قرض لینا ہماری عادت، بڑوں سے قرض لینا ہماری عادت، اور اتنی عادت زیادہ ہماری گندی ہو چکی ہے کہ اگر موقع لگتا ہے تو ہم دینی ادارے سے بھی قرض لے کر کے کھا جائیں گے، بیواؤں کا مال نہیں چھوڑ لے۔ بعض جگہ ایسا سنا گیا، کہیں سے کالونی آئی، غریب کا حق آیا، وہ اس تک پہنچا بیچارے تک، اس سے پہلے کہہ دیا کہ بھئی تمہیں تو اگلے 4 مہینے میں ضرورت ہے، ابھی مجھے دے دو، میں تھوڑا اور زیادہ کر کے آپ کو دے دوں گا۔ بہت چل رہا ہے، اسے نہیں پتا ہے کہ جو قرضہ لے رہا ہے وہ ایک بیوہ کا حق ہے، ایک یتیم کا حق ہے،
یہ کیوں کھایا جا رہا ہے؟ قرضوں کی عادت پڑ چکی ہے، بند کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرضوں کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے اور جس کا قرض ہے اس کو قرض نہیں دے رہا ہے، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی گھیرے گا اور جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آپ کو ملتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے قرض لینا بھی ثابت ہوگا اور قرض خواہوں کا کیا حق ہے وہ بھی ثابت ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کے جو والد محترم حضرت عبداللہ تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، 7 بیٹیاں چھوڑیں، ایک بیٹا 7 بیٹیاں، اور قرض اتنا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جوان تھے، پٹھے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بچکانہ پن بھی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ کیا چاہیے؟ مال نہیں چاہیے، میرے والد محترم جو شہید ہوئے تھے 7 بیٹیاں یعنی میری 7 بہنیں چھوڑ کر کے گئے اور بے شمار قرضدار ہیں، اور ہر قرضے دار میرے کان پر آ کر کے بین بجاتا ہے، صبح دوپہر شام صبح۔ اچھا، جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف ہوتے ہیں وہ اگر بیچارے تنگ دست بھی ہیں تو معاشرہ انہیں چھوڑتا نہیں ہے، انہیں زیادہ پن اپ کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل آ رہی ہے اور کچھ کھجوریں میرے پاس جمع ہو جائیں گی، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کھیت پر تشریف لے جائیں اور اپنے دستے مبارک سے جن جن لوگوں کا قرض ہے ان کا قرض اپنے ہاتھ سے آپ ادا کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے تھوڑے بہت نرم پڑ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو ٹھیک ہے جابر، آپ جائیے اور ایسا کرو جتنا بھی کھجور کا مال ہے وہ سب اکٹھا کر لو آپ، اور جب ڈھیری بن جاوے تو مجھے بلانے کے لیے آ جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بڑی ڈھیری کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ چکر لگایا، آپ اسے دیکھتے رہے، مطلب اللہ سے مانگ رہے تھے۔ چکر لگایا اور اس کے بعد فرمایا، جابر جاؤ، جتنے بھی قرضدار ہیں سب کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی کرامت اور آپ کا معجزہ تو جانتے تھے، لیکن ایک دنیاوی و بشریت کے اعتبار سے ان کے ذہن میں تھا اتنی ساری کھجوریں ہیں اور اتنے ڈھیر سارے قرضدار ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے سارے قرضداروں کو اعلان کر دیا، بھائی آ جاؤ، سب لے لو۔ سب لوگ آئے بڑی خوشی خوشی، جب کھیت میں آ کر کے اتنا بڑا ڈھیر دیکھا بس، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک قرضدار مجھے آنکھوں سے ایسا دیکھ رہا تھا کہ یہ آنکھوں سے چبا جائے گا۔ مجھے بلا کر کے لائے، اتنی سی کھجوریں، اتنے لوگوں کو بلا لیا تم نے، کسی کسی کا قرض ادا کرو گے؟ لیکن وہ ڈر بھی رہے تھے اور بھروسہ آقا انعامدار علیہ السلام کی ذات پر تھا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے مت مانگو، میں نے ڈھیر پر میرے اور آپ کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہو ایک ایک کر کے آ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنا جو آپ کا ایک پیمانہ تھا، اس پیمانے سے اپنے دستے مبارک سے ان لوگوں کے کٹے اور بوریوں میں بھرتے چلے گئے، جس کا جتنا تھا دیتے چلے گئے، اور جب آخر ہوئی کہتے ہیں میری آنکھیں گواہ ہیں، خدا کی قسم جتنا ڈھیر میں نے شروع میں دیکھا تھا ایک کھجور کی ڈھیر میں تو کم مجھے دکھائی دی۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا بھی دیا، قرض لینا حرام نہیں ہے، لیکن قرضدار کو اس کا قرضہ دینا واجب اور فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کے نبی سے پرمیشن لینی پڑے، مدد مانگنی پڑے، لیکن اگر کسی نے قرض دیا ہے تو اس کا احسان آپ کے اوپر ہے، اس کے احسان کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہاں تک تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بلکہ جب بھی آپ جنازے پر جاتے لوگ بلاتے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، سب سے پہلا سوال، بتاؤ اس کے اوپر قرض ہے یا قرض سے بری ہے؟ آواز آتی کوئی قرض نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نیت باندھ لیتے،
جب کوئی کہتا کہ ان کے اوپر قرضہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ سے، بھائیو آپ اپنے بھائی کی نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ اتنا بڑا جملہ تھا، پورے خاندان جتنے بھی اس مرنے والے کے خاندان والے تھے سب پر گھڑوں پانی پڑ جاتا تھا۔ یہ ایک تعلیم تھی، اگر تم نے کسی کا قرضہ لے کر کے نہیں دیا تو تمہارا تعلق نبی سے نہیں ہے۔ اگر تم آج بھی انتقال کر گئے اور تمہارے اوپر قرض ہے جسے آپ نہیں دینا چاہتے تھے، اگر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے تو ہمیں اور آپ کو یہ بدبختی سامنے دیکھنی پڑتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا اور آپ کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ یہ تعلیم صحابہ کو دی، خامخواہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ چھوڑ کر کے نہیں جاتے تھے، بلکہ تعلیم تھی کہ مرنے سے پہلے سارے لوگوں کا قرضہ ادا کر دینا۔ قرضہ لینا جائز ہے لیکن قرضہ ادا کرنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان فرمایا ان کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر 2 دینار قرض ہے، 2 دینار قرض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز تم پڑھ لو میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے اور فرمایا ہما علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دینار کی ذمہ داری ابو قتادہ لیتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اس کو ادا کرنا اس مرنے والے کے بھائی ابو قتادہ کی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ٹھیک ہے، میں اب اس مردے کی جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ بے شمار واقعات احادیث میں ہیں، قرضہ لینا ہے ٹھیک ہے لیکن قرضہ آپ کو ادا بھی کرنا ہے، ورنہ نہ تو آپ سے اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ بے شمار احادیث ہیں۔ اب آپ بہت سارے لوگ وہ ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن اعینہ ایک بزرگ ہیں، ان کے اوپر 4,000 درہم کا قرضہ ہو گیا۔ عالم آدمی تھے بیچارے، درس و تدریس کرتے تھے۔ اب اتنی تنخواہیں، اب تو ماشاءاللہ مدرسوں میں ہونے لگی ہیں تنخواہیں زیادہ، پہلے تنخواہیں کہاں ہوتی تھیں؟ اب کبھی اس سے لیا کبھی اس سے لیا، بیچارے قرض لے لے کر کے 4,000 دراہم کے قرض دار ہو گئے۔ جن صاحب سے لیا تھا انہوں نے کیس دائر کر دیا عدالت میں، بولے صاحب بزرگ ہو گئے، آپ اللہ کے لیے ہو، میرے لیے بزرگ نہیں ہوں، پہلے میرا قرضہ دو۔ بات بھی جائز ہے، قرضہ اپنی جگہ ہے، آپ کا تعلق اللہ سے اپنی جگہ ہے۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا مطلب جس نے آپ کو قرض دیا اس کا قرض نہیں دیں گے؟ یہ کہہ کر آپ نہیں ٹال سکتے بھائی آپ کا قرض تو ہے 4 لاکھ روپے، لیکن ایسا ہے میں 4 لاکھ روپے کے بدلے میں تہجد میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، معاملہ صاف کرو، نہیں کہہ سکتے آپ۔ کیس دائر ہو گیا، اپیل سن لی گئی، جج نے فیصلہ کیا انہیں جیل ہوگی۔ وقت کا بزرگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بزرگ ہیں ابن عیینہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، تاجر بھی تھے، علم کلام کے ماہر بھی تھے، آقا علیہ السلام سے محبت میں، تصوف میں اعلیٰ معیار رکھتے تھے، احادیث پڑھنے حدیث میں بے شمار کثرت ان کو حاصل تھی، لیکن وقت کے علماء کی قدر بھی کرتے تھے۔ آپ کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے ذرا پوچھ کر کے آؤ، یہ 4,000 جو دراہم ہے کسی اور سے بھی مدد طلب کی گئی ہے، مطلب شاگردوں میں ہو سکتا ہے ان کے شاگردوں نے کچھ جمع کیا ہو، تو کسی نے جا کر چھانبین کی اور کہا کہ حضرت یقیناً کچھ دراہم جمع ہوئے ہیں اور کوشش جاری ہے، محلے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت چھوٹ جائے، تاوان تو دینا ہے، سرکار نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کر کے سب سے کہہ دو جس جس نے قرض دیا ہے سب اپنا ریٹرن لے لیں، واپس لے لیں، اور سارا قرض ابن عیینہ کا ابو حنیفہ ادا کرے گا۔ وجہ
وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی مشکل میں کام آئے گا اور مشکل کو دور کرے گا، اللہ روز قیامت اس کی تمام تر تکلیفوں اور سختیوں سے اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا۔ بولے اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنا بڑا انعام اللہ کا ابو حنیفہ جانے نہیں دے گا؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے، میرے مرنے کے بعد تو سب یہیں رہ جائے گا، کچھ ملے گا تو نیکیاں ملیں گی۔ اگر کوئی ایسا قرض مند بیچارہ ہے، ایسا قرضدار ہے، ایسا مقروض ہے، آپ اپنے پیسے سے آپ جنت کما سکتے ہیں۔ فراڈ سے بچیے، ان میں مت جائیے، لیکن تحقیق کے بعد جب پتہ چل جائے کہ یہ آدمی ایسا ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیثیں آپ کو ملیں گی۔ اگر کوئی مقروض ہے، میں آپ کو 4 وظیفے میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو عطا کیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر صدق دل سے کیے جائے تو شاید اللہ کی طرف سے مدد آ جائے۔ ان میں سے ایک وظیفہ بہت ہلکا میں بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آج مطالعے کے دوران بات آئی تو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت قاری صدیق صاحب نبر اللہ مرقدہ نے، ایک صاحب نے سوال بھیجا کہ حضرت مقروض ہوں اور واقعتاً تنگ دست ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا دیکھو، ہر نماز کے بعد شروع آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد 111 مرتبہ یا فتاح، اللہ کی صفت فتاح، اے دروازوں کو، اے مشکلوں کو کھولنے والے، یا فتاح 111 مرتبہ پڑھنا، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کے فیصلے شروع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرض لینے کو اسلامی انداز پر ہمیں قرض لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ قرض لینا نہیں چاہتے ہیں اللہ ان کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقروض ہیں اللہ پاک ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔